11.5 فٹ بلندی پہ، اور صلی اللہ پوچھ رہا ہے اے علی خدرہ کے دیوما گونا بیابی، علی کہاں پہنچے ہو، علی کہاں پہنچے ہو؟ علی گفت نامی بینم گھنج میں مکشوف شدہ، گویا کہ سر من وسا کے عشر تھی وہ بہر کے دفتراز بھی گناہ بدہ سمان نہیں آئے۔ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں پہ سوار ہوا ہوں نا، یہ تمام کائنات کے پردے میری آنکھوں سے اٹھ گئے ہیں، سر میرا عرش اللہ سے ٹکرا رہا ہے، میں علی کائنات میں، اللہ کی کائنات میں جدھر ہاتھ بلند کرتا ہوں یہ اللہ کی پوری کائنات میری مٹھیوں میں ہے۔ یہ ولایت ہے۔ یہ ولایت ہے۔ تجھے کیا پتہ ولایت کیا ہے؟ پوری کائنات علی کی مٹھیوں میں ہے۔ آپ کے گندھے پہ سوار ہوں۔ اب جب دونوں بھائی اکٹھے ہوئے نا تو اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا، بولو نہیں دیکھ رہا تھا؟ آنکھیں بند کی ہوا تھا؟ جب اللہ نے دیکھا اس نے بھی قصیدہ پڑھ دیا، لیکن بھیروی میں نہیں پڑھا، مارگاؤس میں نہیں پڑھا، پہاڑی میں نہیں، قرآن میں۔ بس سننا چاہتے ہو تو قصیدہ پڑھوں قرآن سے؟ یہ پیچھے والوں بولو سننا چاہتے ہو؟ دونوں بھائی جب اکٹھے ہوئے تو قرآن میں اللہ نے قصیدہ پڑھ دیا، اور آپ کو ایک لفافہ بند لفافہ دے رہا ہوں، میں نے کھولنا نہیں ہے، کھولنا تیرے ضمیر نے ہے، جو تیرا ضمیر اجازت دے اس پہ عمل کر لینا، میرا کام ہے صرف چٹھی دکھانا، اس کے آگے میری کوئی ڈیوٹی ہے، میں اپنی طرف سے کوئی لفظ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میری ڈیوٹی حدیث پڑھو، ترجمہ کرو، آیت پڑھو، ترجمہ پڑھو، اس کے بعد ہدایت کے لیے تو نے خود گود پھیلانی ہے۔ جب دونوں کو اکٹھا دیکھا نا، دونوں کو اکٹھا دیکھا تو آواز آئی الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ تو نے تو کلمہ طیبہ ڈھونڈ رہا ہے، یہی تو وہ کلمہ طیبہ ہے جو اس شجرے کی مانند ہے، جس کی جڑیں زمین میں ہیں، تنے آسمان میں ہیں، جڑیں زمین میں ہیں، تنے آسمان میں ہیں، جڑیں زمین میں ہیں، تنے آسمان میں ہیں، مصطفیٰ کے قدم زمین میں ہیں، مرتضیٰ کا سر عرش بلند رہا، یہی کلمہ طیبہ ہے۔ ان دونوں کو اکٹھا مانو گے تو مصطفیٰ مکمل مانو گے مصطفیٰ، اگر مصطفیٰ کو مصطفیٰ سے علیحدہ کرو گے پھر مصطفیٰ کے سر کو نہیں مانو گے۔ پھر تو نے سر نہیں مصطفیٰ کا مانا۔ یہ دونوں اکٹھے ہوں تو جسد بنتا ہے، یہ دونوں اکٹھے ہوں تو کلمہ طیبہ بنتا ہے۔ تو جب کہ علی کے قدم تو ہے، مصطفیٰ کے قدم زمین پہ، اور مرتضیٰ کا سر عرش اللہ سے، یہی شجرہ طیبہ جو دیکھ رہے ہو یہی کلمہ طیبہ ہے۔ اب کسی مقام پہ بھی مصطفیٰ سے مرتضیٰ کو جدا کرو گے تو پھر تو نے بدن کو مانا، سر کو نہیں مانا۔ یہ لفافہ ہے۔ تو بس حضور، کیونکہ میں نے کہا تھا چونکہ میرا بھی وقت صرف 5-6 منٹ رہ گیا، بس ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ میرے پاس کتاب موجود ہے پاکستان میں، اور یہاں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، جس کا نام ہے احدث الاستفتاء العقائدیہ۔ یہ کتاب سماعت السید آیت العظمیٰ اس زمانے کی مرجعیت سید سستانی کی ہے۔ میری بات کو نہ مانو، اس کی کتاب ہے، حوالہ اگر چاہیے مجھے ٹیلی فون کر دینا، میں اس کی واٹس ایپ پہ فوٹو بھیج دوں گا، میرے پاکستان میں موجود ہے۔ سید سستانی سے پوچھا گیا حل الائمۃ یحضرون فی مجلسنا، کیا ہماری مجلسوں میں معصوم ہوتے ہیں؟ توجہ ہے؟ کیا معصوم ہماری مجلسوں میں؟ کہتے ہیں نام ہوتے ہیں۔ تو کہا ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے گناہوں کے پردے ہمارے اور معصوم کے درمیان حائل ہیں، کسی کا چوری کا پردہ، کسی کا غیبت کا پردہ، کسی کا فحاشی کا پردہ، کسی کا جھوٹ کا پردہ۔ کہتے ہیں اگر یہ پردے ہٹ جائیں پھر تجھے پتہ چلے عالمین کا رسول کس کے پاس بیٹھا ہے، امیر المومنین کس کے پاس بیٹھا ہے، اور یہ بہنیں بیٹیاں جو آئی ہوئی ہیں وہ کون سی خوش قسمت ہے جس کے پاس ثانیہ زہرا آ کر بیٹھی ہوئی ہے، جس کے پاس جنت خاتون آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ 14 معصوم یہاں پہ تشریف ہیں اور چوتھا امام دروازے پہ بیٹھے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اور ساتھ مولا باقر بیٹھا۔ مجلس ختم ہوگی نا، ابھی آپ میرے ساتھ جائیں گے نا، جب جائیں گے